اچھا، تو آج ہم ایک بہت ہی عام موضوع پر بات کر رہے ہیں، وہ جو روزانہ 10,000 قدم چلنے کا ہدف ہے۔ یہ خیال آیا کہاں سے؟ اور کیا واقعی یہ صحت کے لیے کوئی جادوئی عدد ہے؟ آج ہم ذرا گہرائی میں جائیں گے، قدموں کی گنتی اور صحت کے تعلق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور خاص طور پر ایک متبادل ہدف پر نظر ڈالیں گے، یعنی 7,000 قدم۔ ہماری یہ گفتگو حالیہ تحقیق پر مبنی ہے جو دی لینسٹ پبلک ہیلتھ اور جامع جیسے جرائد میں شائع ہوئی، اور کچھ ماہرین کی آراء پر بھی۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ چلنے کے اصل فوائد کیا ہیں اور کون سی تعداد سب سے مؤثر اور شاید عملی بھی ہو سکتی ہے۔ تو چلیں، یہ جو 10,000 قدم والی بات ہے اس سے شروع کرتے ہیں۔ کیا یہ واقعی کسی سائنسی تحقیق سے نکلی تھی؟ جی نہیں، یہ جان کر کافی دلچسپی ہوتی ہے کہ اس کی شروعات تو اصل میں 1960 کی دہائی میں جاپان سے ہوئی۔ اچھا، جاپان سے؟ جی، وہاں 1964 کے ٹوکیو اولمپکس کے بعد ایک پیڈومیٹر یعنی قدم گننے والی مشین آئی۔ نام تھا ممپو کی، جس کا جاپانی میں مطلب ہے 10,000 قدم کا میٹر۔ تو یہ بس ایک مارکیٹنگ کی اصطلاح تھی۔ کمال ہے، یعنی ایک مارکیٹنگ نعرہ صحت کا اصول بن گیا۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ جی بالکل، اور اس وقت کوئی ٹھوس سائنسی ثبوت بھی نہیں تھا اس کے پیچھے۔ تو پھر حالیہ تحقیق کیا کہتی ہے؟ سائنس نے کیا کوئی بہتر ثبوت پر مبنی ہدف بتایا ہے؟ ہاں بالکل، خاص طور پر ایک بہت بڑی تحقیق جو جامع میں شائع ہوئی، اس میں تقریباً 1,60,000 بالغ افراد شامل تھے۔ اوہ، کافی بڑی تحقیق ہے۔ جی، اور اس نے ایک بالکل مختلف تصویر پیش کی ہے۔ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی کہ جو لوگ روزانہ تقریباً 7,000 قدم چلتے ہیں، 7,000؟ جی، ان میں کم چلنے والوں کے مقابلے میں، جیسے جو لوگ صرف 2,000 قدم چلتے ہیں، صحت کے بہت واضح فائدے نظر آتے ہیں۔ 7,000 قدم، یہ تو 10,000 سے کافی کم ہے۔ کس قسم کے فائدوں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ فائدے کافی متاثر کن ہیں۔ مطلب جو لوگ 7,000 قدم روز چلتے ہیں، ان میں دل کی بیماری کا خطرہ کم پایا گیا، کینسر کا خطرہ کم، ڈیمنشیا کا خطرہ اور ڈپریشن کا بھی۔ کچھ بیماریوں میں تو یہ کمی 25-30% سے بھی زیادہ تھی۔ یہ تو بہت اہم بات ہے۔ اور سب سے بڑی بات، قبلہ از وقت موت کا خطرہ وہ 50 سے 70% تک کم ہو گیا۔ 50 سے 70%؟ جی، اور یہاں تک کہ 4,000 قدم روزانہ چلنا بھی 2,000 قدموں کے مقابلے میں صحت کے لیے کافی بہتر ہے۔ بیماریوں کے خطرے میں اتنی بڑی کمی، یہ واقعی بہت معنی رکھتی ہے۔ کیا روزمرہ کی زندگی میں بھی اس کے فوری اثرات نظر آتے ہیں، جیسے موڈ وغیرہ پر؟ یقیناً، دیکھیں، باقاعدگی سے چلنے سے صرف بیماریاں ہی دور نہیں رہتی، بلکہ بلڈ پریشر بہتر ہوتا ہے، وزن کنٹرول میں مدد ملتی ہے۔ اچھا۔ 7,000 قدم روزانہ تقریباً 250-300 کیلوریز جلاتے ہیں، اور دماغ میں وہ انڈورفنز خارج ہوتے ہیں نا، جو خوشی کا احساس دلاتے ہیں، موڈ بہتر کرتے ہیں۔ ہاں وہ تو ہے۔ اور خون میں شوگر کی سطح کو کنٹرول کرنے میں بھی مدد ملتی ہے، جو ذیابیطیز کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ سمجھیں کہ 10,000 قدم والا ہدف بس بیکار تھا، یا زیادہ چلنے کا اب بھی کوئی فائدہ ہے؟ نہیں، بیکار کہنا تو ٹھیک نہیں۔ دیکھیں، زیادہ چلنا عام طور پر بہتر ہی ہے۔ اچھا۔ لیکن اہم بات یہ ہے، جیسا کہ کچھ ماہرین بھی کہتے ہیں، جیسے ڈاکٹر بیلے، ڈاکٹر اسکاٹ، کہ 7,000 قدم ایک ایسا ہدف ہے جس کے پیچھے ٹھوس سائنسی شواہد ہیں۔ صحیح۔ اور یہ زیادہ تر لوگوں کے لیے قابل اصول بھی ہے۔ مطلب 10,000 قدم ہر کسی کے لیے شاید ضروری نہ ہو، اصل بات ہے مستقل مزاجی سے حرکت کرنا۔ مستقل مزاجی، جی، یہ اکثر سب سے مشکل حصہ ہوتا ہے۔ کیا روزمرہ کے معمولات میں زیادہ قدم شامل کرنے کے کچھ آسان طریقے؟ بالکل ہیں، اور یہ اتنا مشکل نہیں جتنا لگتا ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ حرکت آپ کے دن کا ایک فطری حصہ بن جائے۔ ٹھیک۔ یہ نہیں کہ بس ورزش کا وقت الگ سے نکالنا ہے۔ مثلا لفٹ کے بجائے سیڑھیاں لے لیں، ہاں یہ تو آسان ہے۔ قریبی دکان تک یا مسجد تک پیدل چلے جائیں، فون پر بات کرتے ہوئے ٹہل لیں، جی جی۔ گاڑی تھوڑی دور پارک کر دیں تاکہ کچھ چلنا پڑے، گھر کے چھوٹے موٹے کام خود کر لیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جمع ہو کر فرق ڈالتی ہیں۔ یہ بات اہم ہے کہ اسے ایک بوجھ نہ سمجھا جائے۔ اچھا، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ عالمی ادارہ صحت جیسی تنظیمیں جو ہیں، جی، WHO، ہاں، وہ اکثر سرگرمی کو وقت اور شدت کے لحاظ سے ناپنے کا مشورہ دیتی ہیں۔
یہ ان لوگوں کے لیے اہم ہو سکتا ہے جو قدم نہیں گنتے یا شاید تیراکی یا سائیکلنگ جیسی ورزشیں کرتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ قدم شمار کرنا اپنی سرگرمی پر نظر رکھنے کا ایک آسان طریقہ ہے، مددگار ذریعہ ہے، لیکن واحد طریقہ نہیں۔ ٹھیک۔ بنیادی مقصد تو جسم کو حرکت میں رکھنا ہے کسی بھی طرح سے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ توجہ اب شاید اس 10,000 قدم والے ہدف سے جو ممکنہ طور پر مارکیٹنگ سے آیا تھا، جی، ایک زیادہ سائنسی طور پر ثابت شدہ اور قابل حصول ہدف جیسے 7,000 قدم اس پر آ رہی ہے، یا شاید اس سے بھی بڑھ کر صرف روزانہ زیادہ حرکت کرنے کی اہمیت پر۔ بالکل۔ بڑی تصویر یہی ہے کہ مستقل جسمانی سرگرمی، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ 7,000 قدم کا ذکر ایک ٹھوس اور حوصلہ افزا نقطہ آغاز فراہم کرتا ہے، خاص طور پر حالیہ تحقیق کی روشنی میں۔ چلیں، جاتے جاتے ایک آخری سوال ذہن میں آ رہا ہے۔ اگر کسی دن مان لیں 7,000 قدم پورے نہ ہوں، تو کیا صرف اس بات پر توجہ مرکوز کرنا کہ دن بھر میں چاہے چھوٹے چھوٹے وقفوں میں ہی صحیح حرکت جاری رکھی جائے، کیا یہ طویل مدتی صحت کی عادات بنانے میں زیادہ مددگار ہو سکتا ہے، بجائے اس کے کہ ایک نمبر پورا نہ ہونے پر مایوسی